بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین۔ ویل للمطففین۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے، حقوق العباد تلف کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ چونکہ لفظ تطفیف کے لغوی معنی ناپ تول اور پیمائش اور وزن میں خیانت اور کمی کرنے کے ہیں، اس لیے اکثر مفسرین نے یہاں معاملات کی عام خرابی کی طرف اشارہ کر کے اسی خصوصیت کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ لفظ تطفیف وسیع المعنی ہے، پیمائش اور تول کی خیانت بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی خیانت کرنے والے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان سب کے لیے ویل ہے، یعنی خرابی ہے، اور یہ خرابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی خرابی یہ ہے کہ مطفف لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہوتا ہے اور اس کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، بیماری اور دنیا کی دوسری مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا کی خرابیوں کی بابت حدیث میں ارشاد ہے کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دیں گے، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی، اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی، اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلہ کرے گی اس میں آپس میں قتل کی کثرت ہوگی۔ جو لوگ بدعہدی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے، اور آخرت کی خرابی تو ظاہر ہے، اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نے بھی جس کا حق مارا ہو وہ اسے دلایا جائے گا۔ وہاں حقوق ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس جو کچھ پونجی ہوگی وہ اس کی نیکیاں ہی ہوں گی، تو اس وقت انسان کا یہ قیمتی سرمایہ چھینا جائے گا، اور اگر سرمایہ ناکافی ہوا تو پھر جس کا حق مارا ہوگا اس کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی۔ تو اس وقت جب کہ انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا خرابی اور بدنصیبی ہوگی کہ اس وقت نیکیاں چھن جائیں، اور اگر ان سے حقوق پورے نہ ہوں تو حقدار کی برائیاں اور گناہ اس پر لادے جائیں۔ آگے فرمایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کیا ان کو گمان نہیں کہ قیامت کے دن حساب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ کیا ان کو گمان نہیں کہ قیامت کے دن حساب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں آیت میں یقین کی بجائے ظن کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کو یوم آخرت میں حساب کا گمان ہوگا وہی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ جس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے آخرت میں اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، جو ناپ تول میں وہ کمی کرے گا ہی نہیں۔ تو یقین رکھنے والا تو بدرجہ اولیٰ ایسی حرکتوں سے دور ہی رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ معاملات میں خرابی اور لین دین میں بے انصافی کر کے دوسروں کے حق مال لینا یہ اس بات کی کھلی ہوئی پہچان ہے کہ یا تو اس شخص کو آخرت کی جواب دہی کا یقین نہیں، اور اسے یہ خیال ہی نہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک کام کی جواب دہی کرنی ہے، یا پھر یہ عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ زندگی پر عملاً اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا۔ تو یہاں پر حق تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں کے حق ماننے والے کیا قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، جس دن اس ذات پاک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جس پر نہ تو کوئی چھپی ہوئی بات پوشیدہ ہے نہ ظاہر، اور وہ دن بھی نہایت ہولناک اور خطرناک دن ہوگا، بڑی گھبراہٹ اور پریشانی والا دن ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ 1 یا 2 نیزے کے برابر اونچا ہوگا اور سخت تیز ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق ہوگا، بعض کے ایڑیوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، اور بعض کی کمر تک، اور بعض کو ان کا پسینہ لگام بنایا ہوا ہو۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں کہ وہ ایک بڑے سخت دن اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ وہ سخت دن کس طرح ہوگا کہ پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، ستارے سب فنا ہو جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے۔ تو بہت بہت بڑا دن ہوگا، اور انسان تو کیسے ہوں گے؟ کل فراش المبثوث، پروانوں کی اور پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پہاڑ روئی کی طرح۔ تو وہ چھوٹا دن تھوڑی ہوگا، وہ تو بہت بڑا دن ہوگا۔
لیوم عظیم، بہت بڑا دن کہا گیا ہے، عظیم دن کہا گیا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمام انسان رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سورت کو نماز میں شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین تو خوف سے رونے لگے، یہاں تک کہ بے تاب ہو کر گر پڑے اور اس وقت کی نماز بھی ادا نہ کر سکے، اتنے زیادہ روئے۔ آگے فرمایا جاتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی ان منکرین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لیں، آگے کچھ ہونے والا نہیں، کوئی ان سے نہیں پوچھے گا، مر کر خاک ہو جائیں گے، قصہ ختم۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ان کے گمان کے موافق کچھ کہ پوچھ گچھ نہ ہو، کیونکہ پوچھ گچھ ضرور ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا اور سزا بھی ملنی ہے، اور اسی لیے ہر شخص کا اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے آگے ان کتاب الفجاری لفی سجین، بدکار لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کیا ہے سجین؟ ہمیں تو معلوم نہیں کیا ہے سجین۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کتاب مرقوم، یعنی وہ ایک نشان لگے ہوئے دفتر کی جگہ ہے جس میں مجرموں کے نام اور نشان اور اعمال کی کیفیت سب لکھی ہوئی ہے۔ سجین وہ جو سجن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے قید خانہ۔ اس کی حقیقت اور تفصیلی نوعیت تو حق تعالی ہی جانتے ہیں، لیکن احادیث اور اقوال صحابہ اور تابعین میں سجین کی تشریح یوں آئی ہے کہ سجین ایک دفتر ہے جس میں ہر ایک مجرم کے نام اور نشان لکھے ہوئے ہیں، اور بندوں کے عمل لکھنے والے فرشتے جن کا ذکر اس سے پہلی صورت میں آ چکا ہے، ان مجرموں اور کفار کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے بعد ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ اس دفتر میں داخل کرتے ہیں۔ نس کفار اور فجار کی روحیں بھی مرنے کے بعد اسی سجین کے قید خانے میں جاتی ہیں، جو جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور ساتوں زمین کے نیچے جو نہایت تنگ اور تاریک جگہ ہے جہاں درد اور غم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو سجین مجرموں کا قید خانہ عالم پستی میں ہے، اور جیسا کہ جیل خانوں میں قیدیوں کے لیے دفتر ہوتا ہے، جب کوئی آدمی آتا ہے تو اس کا نام اور نشان وغیرہ سب دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے، اسی طرح مجرموں کے اعمال نامے محفوظ رکھنے اور ان کے نام اور نشان درج کیے جاتے ہیں، اور ان کی روح قیامت تک رہنے کے لیے سجین ہے، جو جہنم کا ابتدائی طبقہ ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، سب کے نام لکھے جا رہے ہیں، سب کی روحیں وہاں ہوں گی، زمین کے ساتھ ہو، زمین کے نیچے آگے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے اس دن۔ آگے ان کے اعمال اور ان کی سزا کا بیان ہے کہ جو لوگ آج اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی اس روش کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑے گا، تو ایسا ہرگز نہیں۔ ان جھٹلانے والوں کے لیے بھی بڑی خرابی ہے، اور وہ دن دور نہیں، بس مرنے کی دیر ہے کہ منکرین سجین میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب ہم کہیں کہ ہم تو جھٹلا ہی نہیں رہے، تو ہم کون سا سیریس لے رہے ہیں، عمل بھی تو نہیں کر رہے۔ تو جو لوگ عمل نہیں کر رہے تو ایک طرح سے انہوں نے جھٹلا ہی رکھا ہے، کیونکہ اگر یقین ہو، اگر ایمان ہو تو پھر تیاری بھی کریں سن کر۔ الذین یکذبون بالدین، اور جو لوگ اس روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ، اور اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، نہیں کوئی جھٹلاتا، کوئی جھٹلائے گا اس دن کو، اتنے بڑے دن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، الا مگر سوائے کل معتد اثیم، جو حد سے گزرنے والا مجرم ہو۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے اس کو تو صرف وہی شخص جھٹلا سکتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہو، مجرم ہو، وہ اس دن کو جھٹلا سکتا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے انجام سے بے فکر نہ ہو
وہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہہ دیتا کہ یہ بے سند باتیں ہیں، اگلوں سے منقول ہیں، چلی آتی ہیں۔ جو شخص روز جزا کا منکر ہے، فی الحقیقت وہ اللہ کے رب ہونے کا، اس کی قدرت اور اس کے عدل و حکمت سب کا انکار کر رہا ہے۔ جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہو اور وہ جس قدر حد سے نکلنے والا اور گناہوں میں دلیر ہو تو تھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکام اور اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سن کر مذاق میں اڑا دیتے۔ اس لیے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہہ دیتا پہلوں کی باتیں، پہلوں کی کہانیاں، کہ ایسی باتیں لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، یہ وہی پرانی کہانیاں اور فرسودہ افسانے، ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں، ان میں کیا دھرا ہے، بھلا ہم ان نقلوں اور کہانیوں سے ڈرنے والے کہاں؟ اس کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکار کرنے والے اور قرآن کو اگلوں کو قصے بتانے والے اور گناہوں نافرمانیوں میں حد سے بڑھنے والے یہ سمجھے ہوئے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سمجھتے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنیہ تو ایسی ہیں کہ ان میں کسی شک اور شبہ کا موقع ہی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے صحیح حقیقت ان کے دل میں اترتی ہی نہیں، اس لیے ایسی باتیں بناتے ہیں۔ اب جو کسی چیز پہ زنگ لگ جائے تو وہ تو پھر کام کرنا بند ہی کر دیتی ہے، تو اسی لیے دلوں پر زنگ لگ گیا تو دلوں نے کام کرنا بند کر دیا، دل بند ہو گئے، ختم ہو گئے، دلوں میں احساس ختم ہو گیا، اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس لیے گناہ بھی کرنا اچھا لگ رہا ہے ان کو۔ آگے فرمایا جاتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ اس روز اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کرنے دیا جائے گا۔ آگے بتلایا ہی جا رہا ہے کہ ان کے انکار کے انجام سے بے فکر نہ ہو، وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مومنین حق سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار پر انوار کی دولت سے مشرف ہوں گے، اور جو آخرت میں تمام جسمانی و روحانی لذات اور نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی، اور بدبخت مجرم محروم رکھے جائیں گے۔ پھر جب وہ ایسے ناپاک اور گندے ہیں تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، ثم یقال ھذا الذی، پھر کہا جائے گا یہی ہے، جہنم کو کہا جائے گا یہی ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم اسی لائق ہو کہ اس میں پھینکے جاؤ۔ اور پھر ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ وہ جہنم جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے یہی تو ہے۔ اب یقین آیا کہ نبیوں کا فرمانا سچا تھا اور اللہ کی کتاب سچی تھی اور اس میں دی ہوئی خبریں بالکل سچی تھی۔ اب یہاں ان آیات تک تو فجار کا ذکر تھا کہ ان کتاب الفجاری لفی سجین، کہ بدکار لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، اور پھر ان کا یہاں انجام بتا دیا کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے ابرار کا کہ کلا ان کتاب الابراری لفی علیین، ہرگز ایسا نہیں، نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ وہاں سجین کا ذکر تھا کہ کہ ان کتاب الفجاری لفی سجین، اور یہاں پر ابرار کا ذکر ہے کہ ان کتاب الابراری لفی علیین، اور جس طرح وہاں تھا کہ وما ادراک ما سجین، تو یہاں پر ہے وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے علیین۔
کیا ہے علیین؟ کتاب مرقوم، یہ بھی کیا ہے؟ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے۔ اس میں بھی کیا آتا ہے سجین کے لیے بھی کہ کتاب مرقوم، نشان کیا ہوا دفتر ہے۔ یشہدہ المقربون، جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آسائش اور آرام میں ہوں گے۔ اور ان میں وہ تمام نعمتیں آ گئیں جن کو انسان کا دل چاہتا ہے، عمدہ مکان، باغ اور بہار، نفیس کپڑے، حور، نوکر چاکر، غلام، ہر طرح کی سواریاں، کھانے پینے کی دل پسند چیزیں، فرحت اور سرور کے سب سامان جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے ذہن میں آئے، یہ سب لفظ نعیم میں شامل ہے۔ آگے فرمایا علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، مسیریوں یا تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے نظارہ کیا کریں گے اور جنت کے عجائبات دیکھا کریں گے اور دیدار الہی سے آنکھیں شاد کریں گے، اور جنت کے عیش و آرام سے ان کے چہرے ایسے پر رونق اور تر و تازہ ہوں گے کہ ہر ایک دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ یہ لوگ نہایت عیش و آرام میں ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل جنت کا کوئی قرابت دار کافر اور مشرک عذاب میں مبتلا نظر بھی آئے گا تو ان کی محبت کا رشتہ ان سے بالکل منقطع ہو جائے گا، اور ان کے عیش و نشاط میں ان قرابت دار کفار کے برے حال دیکھنے سے کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں پر وہی شادمانی اور نعمتوں کے آثار اور تازگی نمایاں ہوگی۔ یعنی دنیا میں تو کسی کو ٹینشن میں دیکھ لیں، پریشانی میں دیکھ لیں تو چہرے پہ وہ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں یہ محبت کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ یہاں تو کوئی نافرمانی کر رہا ہے، اپنا بچہ ہے یا کوئی بھی ہے، کوئی کمی کر رہا ہے یا ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو اس میں بھی ہم محبت نہیں چھوڑتے، ہے نا، غلط کام میں ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا، کوئی غلط کام کرے گا تو اس پہ محبت نہیں آئے گی، نہ ان کو کوئی ٹینشن ہوگی، اور ان نعمتوں کے آثار ان کے چہروں پر اور تازگی نمایاں ہوگی، اور 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے نورانی چہرے جگمگا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شادمانی اور چہروں کی نورانیت اور تازگی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ آگے فرمایا گیا ہے یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، یعنی ابرار جو ہوں گے، نیک لوگ، اہل جنت کو شراب خالص پینے کو دی جائے گی، جس میں نہ تلخی ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ نشہ ہوگا، نہ خمار ہوگا، نہ سر درد ہوگا، نہ بے ہوشی ہوگی، نہ بدحواسی ہوگی، بلکہ وہ ایک ایسی نادر شراب ہوگی جو ان باتوں سے پاک ہوگی، اور مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی اس پر۔ آگے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کریں، یعنی دنیا کی ناپاک شراب اس لائق نہیں کہ بھلے آدمی کی اس کی طرف رغبت کرے۔ ہاں، یہ جنتی شراب جو شرابن طہور ہے، جس کے لیے لوگوں کو ٹوٹ کر پڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی جنت پانے کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ اگر حرص کرنی ہے تو جنت کی حرص کریں، ان نعمتوں کی حرص کریں، یہ چیزیں ہیں حاصل کرنے کی، نہ کہ دنیا کی نعمتیں اور ان کی چیزوں کی حرص کریں۔ حرص کرنے کی چیزیں کہ ایمان اور نیک اعمال، بس اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بتلایا مجازہ من تسنیم، اس شراب طہور کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ قاعدہ ہے کہ شراب میں پانی ملا کر پیتے ہیں، تو اس شراب کی طہور کی آمیزش جو ہوگی، اس میں جو ملاوٹ ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ تسنیم کا پانی ہوگا، اور وہ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بہا المقربون، یعنی ایک ایسا چشمہ ہے جس سے صرف مقرب بندے پئیں گے، یعنی VIP پئیں گے، مقربین جن کو قرآن میں سابقین بھی کہا، جو انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام ہوں گے، اور ان کو تسنیم خالص پانی پینے کو ملے گا۔ اور ابرار، اصحاب الیمین، مومنین، صالحین، شہداء، صدیقین، ان سب کو اس تسنیم کا پانی ملا کر شرابن طہور میں دیا جائے گا۔ تو نیک لوگ رہیں گے جنتوں میں، اور ابرار، ان کتاب الابرار لفی علیین اور ان کتاب الفجار لفی
سجین۔ ان دونوں لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ یہ صورت مکی ہے۔ کفار قریش اور مشرکین مکہ اپنے غلبہ اور سرداری اور دنیاوی سامان عیش اور عشرت کے باعث نادار، مفلس، کم سرمایہ اور بے حیثیت مومنین جیسے حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر آوازیں کستے تھے اور معاذ اللہ ان غربا اور مسلمین کو باپ دادا کے دین کو چھوڑنے اور اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے گمراہ اور بے دین بھٹکا ہوا خیال کرتے تھے، اور آخرت کی بات کے لیے دنیا کی لذتیں چھوڑ دینے پر ان حضرات صحابہ کرام کو کفار احمق بتلاتے تھے کہ کتنے بیوقوف ہیں، کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو جنت کے ادھار پر دنیا کے نقد مزوں سے محروم کر رکھا ہے۔ تو ان نافرمانوں کی ایک عادت تھی جو یہاں یہ بتلائی گئی ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ پہلے تو کسی پر ہنسنا برا ہے، کسی کی دل شکنی کا باعث ہے، یہ اخلاق مروت انسانی سے بعید ہے۔ پھر خود مجرم ہو کر جو خدا کے مطیع ہیں ان پر ہنسنا یہ تو بہت ہی برا فعل ہے۔ دوسروں پر ہنسنا برا ہے، لیکن جو اللہ کے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو ان پر ہنسنا وہ اور بھی بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کوئی کسی پر ہنستا ہے تو ضرور اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، اور یہ بھی ایک سخت عیب ہے۔ پھر جو کوئی کسی پر ہنستا ہے تو اپنے آپ کو اس حالت سے کہ جس پر ہنس رہا ہے محفوظ سمجھتا ہے، یہ نہیں خیال کرتا کہ مجھ سے بھی کوئی بالادست ہے جو ممکن ہے مجھے اس سے بھی بدتر کر دے اور اس کو مجھ سے بہتر بنا دے۔ تو ایسا شخص جو دوسرے کو کمتر جان کر ہنستا ہے حوادث اور دہر اور قدرت کے انقلابات سے پھر غافل ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی پر طعن کرے گا خود اسی میں مبتلا ہوگا، اور بزرگوں نے فرمایا جو کسی پر ہنسے گا وہ ہنسا جائے گا۔ کفار کی دوسری حرکت کیا تھی؟ آگے ان مجرموں کا دوسرا برا فعل بیان فرمایا گیا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور ایمان والے جب ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ یہ بھی ایک کمینہ خصلت ہے۔ اکثر نالائق طعن اور طنز کی راہ سے دوسروں کی طرف آنکھیں مارا کرتے تھے اور منہ بنا بنا کر اشارے کیا کرتے۔ تو مشرکین مکہ ان خدا پرست صحابہ اکرام کے ساتھ یہی کیا کرتے تھے، اور ان کی غرض سے ان کی تحقیر ہوتی تھی، جو ان کی ظاہری شکستہ حالی پر اپنی ثروت اور دولت کے زور میں ہنستے اور آنکھیں مارتے کہ لو یہ ہیں جنت کے وارث، حوروں کے شوہر۔ جب ان کی دنیا میں یہ حالت ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اور ہم جب یہاں دنیا میں عزت والے ہیں تو کیا وہاں ان سے بڑھ کر رتبہ نہ ملے گا؟ ان کو دیکھو جنہوں نے جنت کے ادھار پر دنیا کے نقد سے اپنے کو محروم کر رکھا ہے۔ اسی طرح کفار کی خوش طبعی کرتے اور مسلمانوں پر باتیں بناتے۔ اور کیا کرتے؟ ان کی تیسری حرکت کیا تھی کہ آگے فرمایا جا رہا ہے تیسرا فعل بد وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو وہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کر کے دل لگیا کرتے۔ یعنی پہلے تو سامنے کرتے، جیسے کسی شادی میں جائیں وہاں کسی کے کپڑے کا، کسی کے کھانے کا، کسی کے حجاب کا، کسی کے نقاب کا مذاق اڑائیں، اور پھر گھر جا کے بھی آ کر واپسی کہیں کہ ایسے دیکھا تھا، ایسے لپٹی ہوئی تھی، ایسے کر رہی تھی، اس طرح بیٹھ کے کھا رہی تھی۔ تو وہ ساری چیزیں گھر جا کے دل لگیا کرتے، مذاق اڑاتے، گھر والوں کو بھی ہنساتے۔ چوتھی حرکت کیا تھی ان کی جو آگے بیان فرمائی جا رہی ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب کفار اہل اسلام کو دیکھتے تو کیا کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی پر ہیں، خواہ مخواہ زہد اور ریاضت کر کے اپنی جانیں کھپاتے ہیں اور ادھار لذتوں کو موجودہ لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ کیا یہ کھلی ہوئی غلطی نہیں کہ سب گھر بار عیش اور آرام چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے ہو لیے اور اپنے آبائی دین کو بھی ترک کر دیا، اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، ہر وقت نماز روزہ آواز نصیحتیں میں ہی پھنسے رہتے ہیں؟
کھیل تماشے تفریح ہنسی دل لگی ناچنا گانا حسینوں میں دل بہلانا یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ بولا دیکھو تو صحیح، جب یہ دنیا میں بھی مزے چھوڑ بیٹھے ہیں تو اور کیا رکھا ہے جس کے لیے جینے کی تمنا کرے۔ ان کی وجہ ان وجوہات کی بنا پر کفار مکہ اہل اسلام کو عقل اور غلطی پر ہونے کا الزام لگاتے تھے کہ بتاؤ دنیا جینے کے لیے آج مزے کر لو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ انہیں بیوقوف سمجھتے تھے، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ اور جب آنکھیں کھلیں گی تو آگے بتلایا جا رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یعنی ان کافروں اور مجرموں کو ان حرکات کا پتہ قیامت کے دن معلوم ہوگا، جبکہ اہل ایمان ان کافروں پر ہنستے ہوں گے۔ اور وہاں وہی لوگ جن کو آج دنیا میں بیوقوف بنایا جاتا ہے عقل مند ثابت ہوں گے، آج جن پر ہنسا جا رہا ہے کل قیامت میں وہی ان ہنسنے والوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ مسیریوں پر آرام سے بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ ان پر ہنسا کرتے تھے کہ ان کو اپنے کرتوتوں کی پوری سزا مل گئی، کہ توق اور جنجیروں میں کسے ہوئے جہنم کے اندر آگ میں جلتے بھنتے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کچھ دریچے اور کھڑکیاں ہوں گی۔ جب مومن اہل جنت اپنے دین کے دشمن کافر کو دیکھنا چاہے گا تو کھڑکیوں سے دوزخ کے اندر جھانکے گا اور کافروں کو عذاب ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو مومن ان کفار پر ہنسیں گے۔ اس دن سین پلٹ جائے گا۔ آج تو لوگ دین اور اسلام پر چلتے ہیں تو جو اپنی مرضی سے چلنے والے لوگ ہیں وہ ہنستے ہیں کہ کیا یہ بیوقوف، یہ تو ایسے ہی اپنا اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو دنیا کی مزے تو انہوں نے چھوڑ ہی دیے۔ تو کہا جائے گا ہل ثوب الکفار، کیسا بدلہ ملا کفار کو، ثوبہ ثواب سے، بدلہ کیسا بدلہ ملا، مزہ آیا؟ جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیسا بدلہ ملا جو وہ کرتے تھے۔ آج ہنس رہے تو کل وہاں پھر ان پر ہنسا جائے گا، وہاں سین پلٹ جائے گا۔ تو حق تعالیٰ ہمیں بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق دونوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق فرمائے، اور اس دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی کے موافق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔